ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو تراویح کے بہانے اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ تجدید ایمان جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ صاحب ہم جتنا وقت آج رمضان ہے، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم کو تراویح کے بہانے یہاں جمع فرما رہا، اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پر اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں۔ وقت ملا، فرصت ملی دنیا سے تو ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ لیکن صحابہ کرام کی سنت یہ نہیں تھی۔ صحابہ کرام کی سنت کیا تھی؟ وہ کتنا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، یعنی کاموں کو، دنیا کے کاروبار، تجارت، نوکری کو سیٹ کرتے تھے وہ لوگ۔ کیسا کرتے تھے؟ ایک لمحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جدا نہیں ہونا، ہر وقت ان سے فیض حاصل کرتے رہنا۔ تو وہ کیسا کرتے تھے؟ دو صاحب رسول آپس میں دونوں کا ایگریمنٹ ہوتا تھا، معاہدہ ہوتا تھا دونوں کا کہ آج ایک صاحب رسول کام پہ جائیں گے، محنت مزدوری کریں گے، اور ایک صاحب رسول دن بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم دین حاصل کریں گے۔ پھر جب وہ صاحب رسول جو کام پہ گئے تھے، مزدوری کرنے گئے تھے، محنت کرنے گئے تھے، وہ جب واپس آئیں گے تو جتنی بھی ان کی آمدنی رہتی اس کی آدھی آمدنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرے، ان کو آدھی اپنی دن بھر کی آمدنی ان کو دے دیتے تھے آپ، دے کے رات میں بیٹھ کے جتنا علم انہوں حاصل کرے دن بھر، جو صاحب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے علم دین جو حاصل کرے، وہ پھر علم دین رات میں بیٹھ کے یہ صاحب رسول ان کو پورا علم دین بتاتے تھے، پورا علم دین آپ کو سکھاتے تھے نہیں۔ تو پھر دوسرے دن پھر جو صاحب رسول آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ محنت مزدوری کرنے جاتے تھے، پھر دوسرے جو کل کام کرے انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کے علم دین حاصل کرتے تھے۔ تو ایسا معاملہ کرتے کرتے یعنی دین حاصل کرے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ایک لمحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صحبت سے دور نہیں ہوئے، اپنے کاموں کو سٹ کر کے علم دین حاصل کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے کو کیا ہے، ہمارے کو فرصت ملی تو ہم اپن دنیا کو سیٹ کر رہے ہیں، نہیں دکان کو سیٹ کر کے دین سیکھنے کو آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ دین کو سیٹ کوئی بھی نہیں کر رہا، الٹا ہو گیا حساب کتاب، نہیں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے پورے، دنیا 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 دنیا، یعنی دنیا کی مثال دنیا۔ اکثر اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑو، بولے تو ایسا نہیں ہے کہ کاروبار تجارت چھوڑ دے کے جنگل میں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، یہ نہیں ہے۔ دنیا اگر اللہ تعالیٰ دولت دے رہا، اللہ تعالیٰ اگر دولت دیا تو اس دولت کو یعنی استعمال کر کے جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہم کو جو دولت دے رہا، بہترین مکان دے رہا، بالکل رہنا ہے بہترین مکان میں، اللہ دے رہا، اللہ کی نعمت ہے، اللہ دے رہا، برابر ہم اس کو اچھا بہترین گھروں میں رہنا، محلات میں رہنا، انکار نہیں ہے، ایئر کنڈیشن گھر میں رہنا نہیں، بہترین گاڑی چلانا، جب اللہ دے رہا تو بہترین گاڑی چلانا، بہترین لباس پہننا، ایک آج جو لباس پہلے کر نیا لباس پہننا، نہیں پہننا بلکہ نہیں ہے۔ پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن جو لباس پہنتے تھے اس دور میں سب سے مہنگا لباس رہتا تھا، وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لباس تھا، ہر جمعہ آپ نیا لباس پہنتے تھے، پھر جمعے کے دن جب جمعہ آتا پھر وہ لباس پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے آپ، نہیں پھر نیا لباس پہنتے تھے آپ کے پانی کے جہاز کے کاروبار تھے، کروڑ پتی تھے اس زمانے کے آپ، نہیں تو اللہ والے یعنی سرداران اولیاء ہے، وہ اولیاء یعنی اللہ کے ولیوں کے سردار ہے، اور وہ مقام حاصل کرے اتنا مال رکھتے ہوئے بھی، ایسا نہیں ہے کہ مال رکھے تو اللہ والے نہیں بنتے، خالی غریبی میں تو اللہ والے بنتے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا ہم دنیا کو سمجھنے کیا ہے، اللہ اگر دے رہا تو گھر بھی بنانا ہے، گاڑی بھی خریدنا ہے، بہترین مہنگے سے مہنگے لباس پہننا ہے، بہترین زیورات پہننا ہے، اچھے سے اچھا اپنے آپ کو رکھنا ہے، ایک دم لگژری لائف گزار سکتے ہیں ہم، اللہ دے رہا تو، اللہ دیا تو لگژری لائف گزار سکتے، لیکن جو لگژری لائف گزارنے کی چکر میں جو دین کو چھوڑ دیتے نا، وہ بات غلط ہے۔ اللہ دے رہا تو برابر بنانا ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنا ہے، زیورات خریدنا ہے، بہترین لباس خریدنا ہے، ہر چیز بہترین، ایک سے ایک بھاری سے بھاری کپڑے پہن سکتے، اللہ دے رہا نہیں،
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ کسی کے بعد اللہ تعالیٰ بہترین مکان دیا، بہترین گاڑی دیا، بہترین لباس دیا، سونا چاندی جائیداد دیا، تو ہم کیا کریں؟ اس کو دیکھ کے ہم بھی ویسے بننے کو جا رہے ہیں. یا بات سمجھنے کی، ہم ویسے بننے کو جا رہے ہیں، لیکن اللہ ہم کو وہ بنانا نہیں چاہ رہا. اللہ ہم کو جو بنانا چاہ رہا، اگر ہم اسی زندگی میں اگر ہم ڈھل گئے تو دنیا بھی ہماری ہوتی، دین بھی ہمارا ہوتا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو اگر لگژری لائف میں گزارتے، یعنی کسی کو لگژری لائف گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بہترین بنگلہ دیکھ رہے ہیں، بہترین گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، بہترین زیورات دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ پانے کی چکر میں جا رہے ہیں. وہ پانے کی چکر میں کیا کریں؟ ہم اپنی زندگی ضائع کر دے رہے ہیں خواہشات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے. اور اللہ سے مانگ رہے ہیں بھی ہم، جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے وہ اللہ نہیں دیتا ہم کو، اللہ کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم. نہیں، مثال کی طور پر ایک ماں کے 3 بچے ہیں، 3 بچے، ایک بچہ 2 سال کا ہے، ایک بچہ 4 سال کا ہے، ایک بچہ 6 سال کا ہے. نہیں تو 6 سال کے بچے کو ماں 2 روٹی دیتی، 4 سال کے بچے کو ماں 1 روٹی دیتی، 2 سال کے بچے کو ماں آدھی روٹی دیتی. اس کو گھر میں آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، پیٹ بھر 4 5 روٹی کھلا سکتی، لیکن اس کو معلوم کہ جی اگر 2 سال کے بچے کو میں 2 روٹی دوں گا تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، اس کو موشن لگی ہیں، وہ بچہ جیسے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. اس کو معلوم ہے. بچہ مانگا بھی تو نہیں دیتے، جتنا دینا ہے اتنے دیتے. اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ناسمجھ بچہ ہے، ناسمجھ بچہ آگ کا ڈیلا پوچھتا نہیں. اگر گھر میں انگار جلتے رہی تو انگار کو چھینے جاتا بچہ، لیکن ماں کو معلوم ہے، بچے کو نہیں معلوم انگار کو چھیبت کیا ہوتا، نقصان ہوتا نہیں، لیکن ماں اس کو بچانے جاتی نہیں. رویا بھی تو اس کو انگار اٹھا کے ہاتھ میں نہیں دیتی. کیوں؟ ماں کو معلوم ہے انگار لیا تو اس کو نقصان ہوتا نہیں، اس کا ہاتھ جل سکتا، ماں کو معلوم ہے. اسی طرح جو دولت کے پیچھے ہم دعا کریں اللہ مجھ کو یہ دے دے، مجھ کو یہ دے دے، پھر بھی اللہ نہیں دے رہا. کیوں؟ کیوں؟ دولت جب ہمارے پاس آئیں گی تو دولت سے ہم کو نقصان ہونے والا ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم، وہ اللہ کو معلوم نہیں. لیکن ہم اپنی زندگی کیسا ضائع کریں؟ ہم ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس بھی ہونا، ان کے پاس وہ ہے ہمارے پاس بھی یہ ہونا، ان کے پاس وہ ہے ہمارے پاس بھی یہ ہونا. یہ ہونا میں کیا کریں؟ ہم اپنی زندگی خراب کر دے رہی، نہ دین کے رہ رہے ہیں، نہ دنیا کے رہ رہے ہیں، نہ دنیا ہاتھ کو لگ رہی، نہ آخرت ہاتھ کو لگ رہی. بھائی نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کیا ہے کہ اللہ اگر دے رہا تو برابر گھر بنانا ہے. اللہ دے رہا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنا، سب کرنا ہے. جب اللہ نہیں دینا چاہ رہا تو ہم دین کو چھوڑ کے کیا کریں؟ پورا وقت دنیا حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حاجت روا ہوں، خواہش روا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، خواہش روا نہیں. ہم بولے ارے اللہ سب کو دے رہا، بھائی ہمارے کو نہیں دے رہا، ارے ان کو بنگلہ دے رہا، ان کو گاڑی دے رہا، ان کو فلاں دے رہا، ہمارے کو نہیں دے رہا. تو کیا ہے؟ وہ ہماری خواہش ہے، وہ ہماری حاجت ہے. کیا ہے؟ ہماری حاجت ہر پوری کر رہا اللہ تعالیٰ، ہم کو احساس بھی نہیں ہے. یعنی تعلق سے لے کے طلبے تک ہماری کیسی پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ، ہم کو احساس بھی نہیں ہے اس کا. نہیں دیکھو، کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہے، اگر ایک آنکھ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کام کی ہے دولت اس کی نہیں. ایک صاحب ہے، ایک اللہ والا کے پاس ایک آتے، ایک صاحب آگے جو ہے سو پوچھتے میرے لیے جو ہے سو دعا کریے مالدار ہونے کی، بہت پریشان ہوں. میں بہت نہیں کیا بولتے تنگ دست ہو گیا، میں فقیر ہو گیا، میں کہنے کچھ بھی نہیں، بہت پریشان ہوں، میں غریب ہو گیا، فلاں ہو گیا. ایسا ایک کام کرتے رہا، ایک سیدھا ہاتھ دے دے میرے کو، میں تیرے کو 2 لاکھ روپے دیتا ہوں. ارے نہیں میں کیسا دیتا ہوں 2 لاکھ روپے کا؟ 2 لاکھ روپے لے کے ہاتھ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے ایسا ایک کام کر، تو میرے کو ایک آنکھ دے دے، 10 لاکھ روپے دیتا ہوں تیرے کو. نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے گردہ دے دے میرے کو، 50 لاکھ دیتا ہوں تیرے کو. نہیں دے سکتا. پھر ابھی کون سا غریب ہے تو؟ نہیں 50 لاکھ کا گردہ بول رہا ہے تیرے کو، 10 لاکھ کی آنکھ بول رہا ہوں، پورے سر کے بال سے لے کے پیر کے تلوے تک کتنے کروڑوں اربوں خربوں روپے کی قیمت ہے تیرے پاس. تو اتنا مہنگا آدمی ہے تو ٹھیک تو میں غریب ہوں. جس کے بعد نہیں ہے ان کا جا کے کچھ کروڑوں روپے ضرورت رکھی، مگر ان کا ہاتھ پیر نہیں ہے، گردے خراب ہو گئے، آنکھ خراب ہو گئی، فلاں دنیا کے پریشانی میں کھپا ہے. نہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. نہیں تو اللہ جو دیتا ہے نا وہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ہم کو جو چیز کی ضرورت ہے ہم کو برابر دے رہا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم اس سے غافل ہے. کیوں؟ خواہشات میں پڑے ہوئے، خواہشات نفس میں پڑے ہوئے. نہیں حاجت روائی جو پڑے اللہ جو ہماری حاجتیں پوری کر رہا، ہمارا ادھر احساس ہی نہیں ہے. نہیں اس وجہ سے اس کی وجہ سے ہم کو کیا ہے؟ ایمان ہونا ضروری ہے. ہم جو ہے نا یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سب چیزوں سے ہم غافل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. نہیں تو انشاءاللہ میں پڑھوں حدیث جبریل رکھا تھا. یہ اگر حدیث جبریل کو تفصیل سے اگر سمجھنا ہے، پڑھنا ہے تو بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی مل جاتی، یوٹیوب پہ بھی مارو مل جاتی، فیس بک پہ مارو، پوری حدیث جبریل تفصیل سے مل جاتی ہمارے کو. ہم پڑھ لینا اس کو، اس سے میں ہم کو کیا بات معلوم ہو رہی کہ کامل دین معلوم ہو رہا. تو میں خالی کامل دین کیا بتاتا ہوں حدیث جبریل میں کیا دیکھیں ہم. پرسوں میں وقت کی کمی ہونے سے میں جلدی جلدی بولا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو ہم دیکھ لینا بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، وہ انشاءاللہ نکال کے پڑھ لینا ایک بار. تو اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جبریل علیہ السلام کو بھجا کر کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تصدیق کرے، کیا کرے؟ کامل دین. کیا ہے کامل دین؟ اسلام، ایمان اور احسان.
یہ کامل دین ہے، اس کے اوپر عمل کرے تو متقی ہوتے۔ جو ہمارا پہلا عنوان تھا یہاں پر بیٹھے تو ہم یہ رمضان میں ہم پہلا عنوان ہمارا شروع ہوا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تھا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو متقی کب ہوتا ہے انسان؟ وہ تقوی کو سمجھنے کے لیے ہم اتنا تفصیل سے آنا پڑا ہمارے کو۔ لیکن تقوی چوتھے مقام پہ، پہلے بھی یہ بات بتایا تھا میں، چوتھے مقام پہ تقوی ہے۔ تقوی سے پہلے 3 منازل طے کرنا ہے ہمارا، وہ یہ ہے حدیث جبرائیل سے۔ تو جو اس پہ عمل کرنے والے کو متقی بولتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرما رہے تقوی کے تعلق سے اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرما رہا۔ پھر تقوی ہے کیا؟ پھر کس کو بولتے تقوی؟ تقوی داڑھی چھوڑ لینے کو، جھپا پڑ لینے کو نہیں، اس کو نہیں بولتے تقوی۔ یہ تو تقوی کی صورت ہے۔ یہ حقیقت میں متقی کون تھا؟ جو اسلام پہ، ایمان پہ اور اس احسان پہ عمل کرتا۔ یہ 3 چیزوں پہ عمل کرنا اس کا نام تقوی ہے۔ اس کے اوپر ٹکنا، عمل کرنے سے مراد جب عمل کرتے تو مصیبت آتے، پریشانیاں آتے، وہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو برداشت کر کے استقامت پہ رہنا اس وقت۔ اسلام تو فرما برداری، اسلام کے معنی، اچھا اسلام کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری۔ اسلام کے لفظی معنی ہے ماننا، اسلام کے اصطلاحی معنی ہے فرما برداری۔ کیسی فرما برداری کرنا؟ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ یہ اسلام کے معنی، کیونکہ حدیث جبرائیل میں اسلام، ایمان اور احسان کو ہم دیکھیں کامل دین ہے یہ، تو اسلام کے معنی دیکھنا ہے، اور اسلام کے یعنی اسلام کے لفظی معنی بھی دیکھنا ہے، اسلام کے اصطلاحی معنی بھی دیکھنا ہے۔ تو لفظی معنی کیا ہے؟ ماننا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ ایمان کے معنی ہے جاننا۔ کیا جاننا؟ جو اسلام میں مانے وہ ایمان میں جاننا۔ کیا مانے اسلام میں؟ کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ارکان اسلام سب کو معلوم ہے، وہی بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمائے ارکان اسلام؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ارکان اسلام حدیث جبرائیل میں فرمائے، یہ اسلام ہے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اسلام میں جو 5 ارکان ہیں نا، یہ 5 ارکان کو جاننے کا نام ایمان ہے۔ نہیں، اسلام میں جو مان رہے ہیں، ایمان میں اس کو جاننا ہے، اور احسان کے معنی ہے دیکھنا، بلا غرض و غائب کسی کو کچھ عطا کر دینا، وہ احسان ہے۔ تو جو اسلام میں مان رہے ہیں، جو وہی ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کو ایمان میں جاننا ہے۔ اس کے بعد احسان میں دیکھنا ہے، جو مان رہے ہیں اس کو جاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے، دیکھ کے اس کے اوپر ٹکے تو متقی ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی شرطیں ہے اسلام میں، ارکان ہے۔ کیا ہے ارکان اسلام؟ 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ایمان کی شرطیں ہے۔ کیا فرمائے حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ واو آ رہا ہے یہاں پہ، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں اس کا یقین دل میں رہنا۔ کیا تصدیق کرنا؟ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کا یقین دل میں رہنا۔ نہیں، اس کا یقین دل میں رہنا، انشاءاللہ اس کو آگے سمجھیں گے۔ ہر احسان کے کیا بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ 2 نصف بتائے، یعنی 2 حصے۔ کیا فرمائے؟ ایک، ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کا استعداد دیکھ رہے ہیں، جو مانے ایمان میں، جو جانے، یہاں پر کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھنا نہیں، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب بتاؤ کون بولتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب جو اللہ کو دیکھنے کا انکار کر رہا انہیں مسلمان ہے کافر ہے؟ انہیں کہاں دیکھ سکتے ہیں بھائی؟ اللہ کو ہمارا خل میں سے چیخ مار دی، اللہ اندر چیخا دی، اللہ کو دیکھ سکتے کہتے؟ کیسا دیکھتے ہیں اللہ کو؟ اللہ دکھنے کی چیز ہے، پھر کئی کو ہے دنیا میں؟ عالم شہادت ہے یہ، دیکھتا دکھتا عالم ہے، عالم شہادت، دیکھتا دکھتا عالم، پوری کائنات کو دیکھ رہے، لیکن کائنات بنائے سے والے کو نہیں دیکھ رہے۔ کیا فائدہ پھر یہاں کے؟ نہیں، وہاں گواہی دے کے ہم اللہ کے پاس، نہیں الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، پورے روحوں کو جمع کر نکال کے وہاں پر، نہیں عالم میثاق میں، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا شہیدنا، ہم تمام لوگوں نے گواہی دی بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما تو میری ربوبیت دیکھی کہاں؟ جاؤ عالم شہادت میں، جاؤ دنیا میں، جاؤ جا کے میری ربوبیت دیکھو، میرے کو دیکھ کے آؤ،
اس کے بعد بتاؤ میں کیسا رب ہوں. خبر میں جاتے ہی پوچھ رہی بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا رب کون ہے. جاتے ہی پہلے تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام زندگی نماز میں نے پڑھے, تمام عالمین کا رب اللہ ہے, تمام عالمین کا رب اللہ ہے. خبر میں جاتے اللہ تعالیٰ فرما رہی تمام عالمین کے رب کو بازو رکھ, تیرا رب کون ہے بول رہے خالی. کون ہے ہمارا رب, ہم جانے رب کس کو بولتے ہیں, نہیں معلوم, دیکھے ہی نہیں, خالی بول رہے اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا رب ہے. رب بولتے کس کو نہیں, رب کا کام کیا ہے معلوم ہونا. انشاءاللہ سبحان اللہ وہ بھی چیز معلوم کریں گے انشاءاللہ. اور تو اگر عبادت ایسی نہیں کر سکتا, سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. دو رزق رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے, یا پھر اپنے آپ کو یعنی اللہ یہ سمجھنا عبادت میں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو ہم کو دیکھنے کے انتظار میں بھی ہمارا پتہ معلوم ہونا ہم کیا ہے. یہ جسم کو نہیں دیکھ رہا, اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا. ہم کوئی اور ہی ہم کچھ اور ہی ہے. یہ جسم ہم نہیں ہے, انا قلب ہم ہے نا, جسم ہم, یہ روح ہم ہے ہماری. انشاءاللہ حقیقت دیکھیں گے انشاءاللہ تو منظرہ. تو اس کے اوپر ٹکنے کا نام تقویٰ ہے. تو اب کیا ملتا ہم کو, یعنی ہم اسلام پہ, ایمان پہ, احسان پہ ٹک گئے تو متقی ہو جاتے. تو متقی کو کیا ملتا انشاءاللہ تو منظرہ کل دیکھیں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.